بے نمازی لاکھ الاجل کہے لیکن وہ امام کا منتظر نہیں بن سکتا۔ امام کا منتظر وہ ہوگا کہ جو اہل عمل ہوگا، جو عمل کو انجام دیتا ہوگا، وہ امام کا حقیقی منتظر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ شیعہ ٹی وی نوگواں کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، یعنی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے مقابلے میں خاموش اور بے تعلق رہنے کا نام کیا انتظار ہے۔ محترم ناظرین، ہم ہر شب کل کے سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب انتظار کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور صبح کے انتظار میں ساری رات تاریکی میں گزار دیں، نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے روم کو، اپنے کمرے کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح ہم سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے موسم کا انتظار کرتے ہیں۔ اب گرمیوں کے موسم کا انتظار کرنے کا فلسفہ یہ نہیں کہ ہم لرزتے ہوئے پھریں، لرزتے رہیں اور اپنے روم کو گرم نہ کریں، نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے کمرے کو گرم کرتا ہے۔ اسی طرح غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دوران ہم ظلم کا مقابلہ کریں اور اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، کیونکہ روایات میں ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی سب سے بہترین عمل امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا انتظار ہے، کیونکہ اس حدیث کی بنیاد پر انتظار حالت نہیں بلکہ عمل ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ افضل الاعمال، یعنی سب سے بہترین حقیقی منتظر وہ ہے کہ جو صاحب عمل ہو، یعنی اہل عمل ہو۔ یعنی حقیقی منتظر کون ہوگا؟ جو عبادت گزار ہوگا۔ حقیقی منتظر وہ ہوگا کہ جو روزے دار ہوگا۔ حقیقی منتظر وہ ہوگا جو خمس اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ حقیقی منتظر وہ ہوگا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور حقیقی منتظر وہ ہوگا کہ جو حقوق الناس کو ادا کرے۔ حقیقی منتظر وہ ہوگا جو یتیم اور غریب اور مسکینوں کی مدد کرے، ان کی پرورش کرے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی منتظر کون ہوگا؟ کہ جو اہل عمل ہوگا۔ یعنی بے نمازی امام کا منتظر نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی لاکھ الاجل کہے لیکن وہ امام کا منتظر نہیں بن سکتا۔ امام کا منتظر وہ ہوگا کہ جو اہل عمل ہوگا، جو عمل کو انجام دیتا ہوگا، وہ امام کا حقیقی منتظر ہوگا۔ اور ناظرین، جب کوئی میزبان کسی مہمان کا منتظر ہوتا ہے تو اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور جو مہمان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن اشیاء کی مہمان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں تو پھر ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو پاک کرنا چاہیے۔ اور پھر امام علیہ السلام کے لیے ہم ایسا کیا کام کریں؟ امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم غیبتوں سے دور رہیں، ہم چغلیوں سے دور رہیں، ہم گناہوں سے دور رہیں، ہم جھوٹ سے دور رہیں، ہم دھوکے بازی سے دور رہیں۔ یعنی امام علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے دور رہیں۔ مختصر یہ کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، امام ہم سے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم امام کے منتظر ہیں، جس طرح ایک میزبان اپنے مہمان کا منتظر ہوتا ہے تو اس مہمان کے لیے ہر وہ اشیاء کا انتظام کرتا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم امام علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جو امام کو پسند ہے، اور جو امام ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کو ملاحظہ فرمائیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی مدد اور نصرت کس طرح سے کریں۔ جب بنی امیہ اور بنی عباس بنی امیہ کو دھوکہ دے کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی حکومت
بنانا چاہ رہے تھے اور ان کا نعرہ تھا کہ الرضا لآل محمد، یعنی آل محمد جس سے راضی ہوں گے اس کی حکومت ہوگی. اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم اہل بیت کی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، اور دراصل وہ اہل بیت کی حکومت نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ اپنے لیے حکومت قائم کر رہے تھے. تو کچھ لوگ سمجھ رہے تھے. ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مولا یہ بنی عباس دھوکہ دے کر اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں، مولا آپ کیوں لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا ہمارے اس وقت کوفے میں کتنے شیعہ ہیں؟ یعنی امام مدینے میں تھے، یہ شخص کوفہ یعنی عراق سے آیا تھا. امام نے کہا کہ ہمارے کوفہ میں کتنے شیعہ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا آپ کے کوفہ میں اس وقت 1,00,000 شیعہ ہیں. تو امام نے کہا 1,00,000 شیعہ؟ تو اس نے کہا نہیں مولا میں نے کم کر کے بتائے، شاید کہ مولا 2,00,000 شیعہ ہیں. تو امام اس کو ایک صحرا کی طرف لے گئے اور صحرا کی طرف لے جانے کے بعد عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد جہاں امام عبادت کر رہے تھے اس کے قریب میں ایک شخص اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. امام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو اس کی بکریوں کی طرف دیکھو اور گن کر بتاؤ یہ کتنی ہیں. جب اس شخص نے اس بکریوں کی طرف کو دیکھا اور گن کے بتایا تو وہ ٹوٹل 20 بکریاں تھیں. کہا مولا یہ 20 بکریاں ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر اتنے بھی ہمارے شیعہ ہوتے تو میں قیام کرتا. اللہ اکبر. یعنی امام نے فرمایا کہ اگر اتنے بھی شیعہ ہوتے تو میں قیام کرتا. یعنی ہم اپنی زبانی شیعہ کہنا کمال کی بات نہیں بلکہ ہم اہل بیت کی نگاہ میں شیعہ بن جائیں یہ کمال کی بات ہے. یعنی وہ شخص امام سے 2,00,000 شیعہ بتا رہا تھا. امام نے کہا کہ اگر ہمارے اتنے شیعہ بھی ہوں یعنی 20 شیعہ بھی ہوں تو میں قیام کروں. اللہ اکبر. یعنی پھر دوسری روایت میں امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر ایک مومن بھائی یعنی ایک شیعہ، یہ ایک شیعہ ہے یہ ایک شیعہ ہے، اگر ایک شیعہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اور ایسا نہیں کہ وہ پریشانی اس کی کاہلی اور اس کی سستی سے ہو، نہیں بلکہ اچانک کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور پریشانی مبتلا ہونے کے بعد اگر وہ بغیر معلوم کیے دوسرے شیعہ کی جیب سے پیسہ لے لے تو کیا یہ دوسرا شیعہ اس پہ راضی ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا مولا نہیں ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ تو اس شیعہ پہ ظلم کرے گا، اس کو ضرب لگائے گا، اس سے جھگڑا کرے گا. تو امام نے فرمایا کہ جب یہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو اپنی جیب کا پیسہ نہیں دے سکتا تو یہ اپنے شیعہ بھائی کے لیے خون کیسے دے گا؟ اگر میں قیام کر لوں تو یہ جب ایک شیعہ اپنے دوسرے شیعہ کے لیے اپنی جیب کا پیسہ نہیں دیتا تو پھر یہ دوسرے شیعہ کے لیے تلوار کیسے اٹھائے گا؟ یہ دوسرے شیعہ کے لیے اپنا خون کیسے دے گا؟ یہ دوسرے شیعہ کے لیے اپنی جان کیسے دے گا؟ تو عزیزان گرامی ناظرین، مختصر یہ کہ ہم امام زمانہ کو الاجل کہنے سے پہلے اپنے کردار کو اور حقوق الناس کو اس طرح سے ادا کریں، یعنی اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اتنا بہترین برتاؤ کریں کہ جس کو جو امام چاہتے ہیں، یعنی پہلے ہم امام کو بعد میں بلائیں، پہلے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا ایسے خیال رکھیں کہ جیسا امام چاہتے ہیں. اگر کوئی مشکل میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کی تمام شیعوں پر فرض ہے کہ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں. اور امام نے فرمایا کہ اگر جب یہ شیعہ دوسرے شیعہ کے لیے پیسہ اور اپنی جیب کا پیسہ نہیں دیتا تو پھر یہ جان کیسے دے گا؟ اور آپ کہتے ہو میں ان کے لیے قیام کر لوں. تو یعنی مختصر یہ ہے کہ ہمیں الاجل کہنے سے پہلے اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنے کردار کو باکمال کرنا ہوگا کہ جیسے ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم غیبتوں سے دور رہیں، ہم چغلیوں سے دور رہیں، ہم گناہوں سے دور رہیں. کیونکہ امام علیہ السلام ہم کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غیبت کے دوران ہم ظلم کا مقابلہ کرتے رہیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں. عزیزان گرامی یہ بھی دھیان رکھیں
کہ اصلاح کرنے والا بھی خود صالح ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو اصلاح کر رہا ہے وہ خود تو عمل کر نہیں رہا، دوسروں کو بتا رہا ہے. یعنی میں کہوں کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں لیکن میں خود حرام کھا رہا ہوں. میں کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسروں کو میں اصلاح کر رہا ہوں لیکن میں خود جھوٹ بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن میں خود غیبت کر رہا ہوں اور دوسروں سے بول رہا ہوں کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے. ہم خود چغلیاں کر رہے ہیں، ہم دوسروں سے کہیں چغلی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ ایک جو اصلاح کر رہا ہے اس کو خود بھی صالح ہونا چاہیے. تو ناظرین، بس ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اتنے قابل اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اتنا باکمال بنا لیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اس کردار سے راضی ہو جائیں. بس آخر میں آپ سے ایک ہی دعا تھی کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب تمام مومنین کو ان کے امان و انصار میں شمار فرمائے. خدا حافظ والسلام، فی امان اللہ. التماس دعا.